أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. بر انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 3 آیات مبارکہ آیت نمبر 64، 65 اور 66 یہ شامل ہیں۔ اس رکوع کے آغاز میں اللہ رب العزت نے کفار اور اسی طرح سے یہود و نصارہ ان سب کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ تمہارے دین کا اور دینی شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ بیان فرمائی وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا، کہ تم نماز کے لیے جب بلاتے ہو یعنی اذان، تو اس کی یہ توہین کرتے مذاق اڑاتے۔ اسی طرح سے تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں کہ داخل ہوتے ہیں منافق بن کر، کفر کے ساتھ ہی داخل ہوتے ہیں اور کفر کے ساتھ ہی دین میں سے نکل جاتے ہیں۔ اور اب آج کے درس میں شامل آیت مبارکہ میں ان کی توہین کا ایک اور پہلو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہود یہ کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ مغلولہ بند ہیں، بندے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کی توہین کا اتنا سخت جملہ ہے، اس لیے قرآن مجید میں جا بجا اور اس مقام پر بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی، یہود کے اوپر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے چونکہ یہود کا معاش بہت سیٹ تھا، بہت اچھا تھا۔ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، غیر یہودی قبیلے تھے، یمن سے آ کر کے آباد ہوئے تھے۔ ان کو آپس میں لڑاتے تھے اور ان کو سود پہ قرضہ دیتے تھے۔ ظاہر جو آپس میں لڑتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، لڑاتے ہیں کمزور کرتے ہیں، سود پہ قرضہ دیتے ہیں اور پھر دونوں کو ہتھیار سپلائی کرتے تھے، اس سے بھی ان کو منافع ملتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کے آنے کے بعد اوس اور خزرج جو ہیں وہ دونوں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، آپس میں لڑنا چھوڑ دیا۔ تو اس کی وجہ سے یہود کی معیشت کو ڈائریکٹ بلا واسطہ نقصان، اور وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوا۔ ان کی حالت جب پتلی ہوئی تو اب جو ہے وہ کہنے لگے کہ پہلے تو ہمارے اوپر بڑی خدا کی طرف سے نوازشات تھیں اور بڑی رحمتیں تھیں اور ہمارے پاس بڑا مال تھا، بڑے خوشحال تھے، لیکن اب جو ہے خدا کے ہاتھ کوئی بند ہو گئے، اب ہم غریب ہو گئے، ہمارے پاس مال نہیں۔ گویا کہ دنیا کی زندگی کا اصل مقصد ان کے نزدیک یہی کچھ، یہی خوشحالی، یہی مال، یہی چند روزہ زیب و زینت، کہنے لگے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ اب جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ ایک وجہ مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی۔ دوسری یہ ہے
کہ جس وقت قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوتی ہیں جس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے، مثال کے طور پر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی جس بھی جگہ پر اللہ رب العزت نے مالداروں کو غرباء اور فقراء پر خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اس کا انداز یہ اپنایا ہے کہ بھئی اللہ کو قرض کون دے، گویا کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کو اللہ نے اپنے اوپر قرض قرار دیا ہے تاکہ جو ایمان والا ہے اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہو اور اس کا یقین بڑھے کہ بھئی دنیا میں ایک انسان جب دوسرے کو قرض دیتا ہے تو اس کو اس پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ مجھے واپس کرے گا، تو اللہ پر اس کو کتنا یقین ہوگا۔ ایک بندہ اتنا غیرت مند ہے کہ میرے اوپر کسی کا قرض باقی نہ رہے اور میں واپس کر دوں، تو اللہ کے ساتھ کتنی غیرت مند ہے، وہ کیسے وہ اس کو خسارہ آنے دے گی کہ جس نے اللہ کے لیے کچھ خرچ کر دیا۔ اور پھر یہ کہ بندہ بندے کو جب قرض دیتا ہے یا لیتا ہے تو اجازت نہیں ہے کہ جو دیا ہے اس سے زیادہ لے یا اس سے زیادہ دے، کیونکہ وہ سود ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو اپنی ذات ہے اس میں فرمایا کہ میں جتنا چاہوں بڑھا چڑھا کر کے واپس کروں دوں، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، ٹھیک ہے، جتنی گنا مرضی واپس کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اس خرچ کرنے کے معاملے کو قرض کا نام دیا تاکہ ترغیب ملے مالداروں کو کہ وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کریں۔ یہود تک جب یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے مسلمانوں کو مذاق اڑانا شروع کر دی، مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ کہنا شروع کر دیا تمہارا خدا کیا غریب ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے کہ جو ہم سے مانگنا شروع کر دیا کہ مجھے جو ہے وہ قرضہ دو، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اپنی مخلوق کو کھلاؤں کہاں سے، نعوذ باللہ۔ بالکل یعنی یہی مضمون اس سے قبل جو ہے وہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 181 کے اندر گزر چکا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سن لیا ان بدبختوں نے جو حفوات بکی ہے کہ ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم تو غنی ہیں، اب ہم تو مالدار ہیں۔ اسی وجہ سے روز اول سے یہود کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کا معاش قبضے میں۔ آج تک دیکھ لیں دنیا کے معاش، بینکنگ سسٹم، دنیا کی کرنسی، کمپنیز، پیسوں کے اوپر جو اجارہ داری ہے وہ مٹھی بھر یہودی، ٹوٹل 1.25 کروڑ ہے پوری دنیا کے یہود کی اگر تعداد شمار کر لیں تقریباً ہی، لیکن دنیا کی مال و دولت 96% کرسچینٹی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ امت مسلمہ اکثر و بیشتر وہ سارے کے سارے معاشی اعتبار سے ان کے قبضے اور شکنجے میں۔ تو ان کا مطبع نظر ایک ہی نہیں، وہ تھی دولت۔ جب اس پر تنگی آئی تو کہنے لگے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ کیا بند گیا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان بدبختوں کے ہاتھ بند کر دیا۔ ان کے ہاتھ بند کر دی گئی، کیا مطلب کہ ان کو مخلوق کے اوپر کبھی خرچ کرنے کی توفیق نہیں، یہ ہمیشہ بخیل اور سانپ بن کر کے پیسوں کے اوپر بیٹھے رہیں گے اور یہ اس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند کر دیا، ولعنوا بما قالوا، اور ان پر جو ہے وہ لعنت کی گئی ہے، بما قالوا، اس پر جو کہ انہوں نے کہا، یعنی اللہ کے بارے میں جو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے یہ ملعون ہو چکے ہیں، ان پر جو ہے وہ لعنت کر دی گئی۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتے ہیں جیسے وہ چاہتا ہے۔ ایک بات تو اس میں عقیدے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جو ہے وہ انسانی اعضاء کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ یہ اہل سنہ والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جس طرح انسان کے اعضاء ہیں اللہ کی طرف اعضاء کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ لا زمان میں ہے، لا مقام میں ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے ہے جہاں ہے وہ اپنی شیان شان ہے، ہم اس کی طرف اعضاء کی نسبت نہیں کر سکتے، چہرے کی، ہاتھ کی اور دیگر اعضاء کی۔ تو اس پر پھر سوال در سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو اپنی طرف اعضاء کی نسبت کرتے ہیں، جیسے یہاں پر ہاتھوں کی ہے، اس طرح سے دوسری جگہ پہ فرمایا خلقت بیدی، اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، صاف پنڈلی کا تذکرہ ہے۔ اس طرح سے سورہ فتح کے اندر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب ہاتھوں کے اوپر ہے، کہ جن ہاتھوں نے حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے بیعت کی۔ تو ان سب جگہوں کا پھر کیا مطلب ہے جہاں پر رب العزت نے خود اعضاء کی نسبت کی ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین اکرام رحمہ اللہ یہی دیتے ہیں
کہ دراصل ان سب اعضاء کے پیچھے جو چھپی ہوئی طاقت ہوتی ہے، ہر عضو کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ مراد ہے۔ ہاتھ کا تذکرہ جہاں پر ہوگا اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو وہاں سے مراد غلبہ، قوت اور شان و شوکت مراد ہوگا۔ تو اس لیے اللہ جہاں ہے اپنی ذات کے مطابق، اپنی مقام، اپنی حیثیت کے مطابق، شان کے مطابق موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ دونوں کھلے ہوئے ہیں، مراد یہ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو دوسرے مقام پر موجود ہے کہ اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، جامع صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب التوحید کے اندر موجود ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے رہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے پاس خزانوں کے خزانے، زمین اس کی، آسمان اس کا، اس کے بیچ جو کچھ ہے وہ اس کا، خلا اس کی، اس سے ورا اس کا، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ فرمایا کہ پوری کائنات سب مخلوقات کے اوپر خرچ کرنے سے اللہ کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں آتی، حتیٰ کہ اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جس طرح ایک چونٹی جائے بھرے ہوئے سمندر سے اپنی چونچ میں سے پانی لے، اور سمندر کو بظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کیلکولیشن کے حساب سے کم از کم اتنا پانی تو اس کی چونچ میں لگا، کچھ نہ کچھ تو کمی آئی، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اگر وہ ساری مخلوق کو بے انتہا کھلاتا رہے، اس کو کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے۔ فرمایا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے۔ ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا، اور ضرور بضرور وہ بڑھاتا رہتا ہے، کثیرا منہم ان میں سے اکثر کو، ما انزل الیک من ربک اس معاملے میں جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفر سرکشی اور کفر، یعنی جتنا زیادہ کلام اللہ ان کے طرف اتارتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، اس کے بدلے میں ہدایت اور تقوی نہیں آتا، بلکہ ان کے ہاں طغیان یعنی سرکشی اور کفر، اس میں جو ہے وہ ان کے ہاں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اتنی زیادہ دین اسلام سے، پیغمبر اسلام سے حسد، دشمنی، کینہ، بغض اور نفرت وہی بڑھتی ہے، ان کے اندر ہدایت بالکل نہیں آتی۔ صلح حدیبیہ کے بعد خاص طور پر جو ہے وہ ان کے اندر حسد کی آگ میں اضافہ ہوا۔ صلح حدیبیہ سے پہلے یہود یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی اصل دشمنی جو ہے وہ کفار مکہ کے ساتھ، جو یقیناً عرب کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور وہاں سے پھر یہ لوگ ہجرت کر کے بھی آئے ہیں، اور جیسے تیسے بھی ہو یہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں، اور ان کا ان کے اوپر ایک ہولڈ ہے۔ کچھ نہ کچھ سالوں میں بالآخر یہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے یا مٹ جائیں گے۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد حضور پاک علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو تھوڑی آزادی ہوئی، مشن جو ہے وہ دوسرے قبائل کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے خطوط روانہ کیے، عرب سے باہر دیگر بادشاہوں کو اسلام کی طرف مدعو کیا۔ اب اسلام پھلنا پھولنا شروع ہوا، جس کی یہود کو بہت تکلیف تھی۔ اب وہ کسی نہ کسی بہانے سے خود، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ آگ ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارے گھروں تک اب پہنچ چکی ہے۔ اب وہ کسی نہ کسی طرح سے، اب وہ خود چاہے ان کو انوالو کیوں نہ ہونا پڑے، اپنا مال و دولت کیوں نہ لگانا پڑے، وہ مسلمانوں کے خلاف اب کوئی حتمی جنگ لڑنا چاہتے۔ حسد اور بغض کی آگ میں وہ اس قدر جو ہے وہ جل رہے تھے۔ فرمایا کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کی انہی بری خصلتوں کی وجہ سے فرمایا ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان عداوت اور بغضاء، دشمنی اور نفرت، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ کیونکہ یہود جو ہیں یہ مسلمانوں کے اندر ہمیشہ سے دشمنی اور نفرت، انسانوں کو آپس میں لڑا لڑا کے ہمیشہ اپنا الو سیدھا کرنا، ان کی سیاست کی بنیاد یہ روزے ازل سے لے کے آج تک ہمیشہ سے انہوں نے اقوام کو آپس میں لڑا کر کے اپنا الو سیدھا کیا۔ آج تک آپ دیکھ لیں دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں پر بھی دو قومیں لڑ رہی ہوں گی، کسی نہ کسی طریقے سے یہود کا اس کے اندر ساتھ شامل ہوگا، اسلحہ بیچنے میں ہو، جنگ کروانے میں ہو، کسی نہ کسی اعتبار سے ان کا اس کے اندر مفاد جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی فریقین کے درمیان صلح ہونے لگتی ہے، اپنا سفیر وہ امن کے نام پہ بھیجتے ہیں، چاہے اپنا بھیجیں چاہے جو ان کے پشت پناہ ہے ان کا سفیر بھیجیں، اور دوبارہ پھر سے جو ہے وہ جنگ شروع کرواتے ہیں تاکہ ان کے اسلحے کی سپلائی جو بلین ڈالرز کی ان کی انڈسٹری ہے وہ چلتی رہے، جتنے اسلحے کی فیکٹریاں وہ آباد رہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کا خون بہائیں گے تو تبھی تو ان کا معاش چلے گا، تبھی تو ان کا بزنس چلے گا۔ تو
چونکہ وہ لوگوں کے درمیان اس طرح سے عداوت اور دشمنی ہمیشہ سے رکھتے، اللہ رب العزت نے ان کے درمیان یہود و نصارہ کے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور نفرت رکھ دی۔ مسلمانوں کے درمیان جو انہوں نے دشمنی اور نفرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا بیج بونے کی کوشش کی، وسیع اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ اوس اور خزرج جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، جنگ ختم کر چکے تھے، یہودیوں کا ایک سردار تھا شماس، وہ ایک سفارت کا کام سر انجام دیتا تھا، بہت شاطر آدمی، چالاک آدمی، مکار، وہ اور اس کے اپنے ساتھ کچھ بندے لیے یہودیوں کے اور اوس اور خزرج کے جو سردار تھے، جو لوگ تھے، ان کے درمیان آ کر کے بیٹھ گئے، دوستیاں لگائیں، اور جب اوس اور خزرج کے لوگ اکٹھے ہوئے تو ان کے درمیان ان کی جو زمانہ جاہلیت کی جنگ ہو چکی تھی، جنگ بیعاص، اسلام سے قبل۔ انسان کو پرانے زخم جو ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں، جب بھی تازہ ہو جائیں، جنگ بیعاص کے گیت گانا شروع کر دیے ان دونوں کے درمیان، اور چنانچہ ان کے پرانے زخم تازہ ہو گئے اور ان دونوں کے درمیان دوبارہ لڑائی شروع ہوئی۔ قریب تھا کہ ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جاتی اور دونوں نے آپس میں تلواریں نکال لی تھی کہ کسی نے آ کر کے حضور پاک علیہ السلام کی اطلاع دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر پہنچے اور ان کو کلمہ شہادت کی طرف دوبارہ سے بلایا، اور جو ہے وہ ان کو یہ کہا کہ میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں، تم زمانہ جاہلیت والی لڑائی دوبارہ لڑنا چاہتے ہو، تمہارے اندر وہ عصبیت، وہ ذات برادری، رنگ و نسل کی جو برتری کا جو جس کو دین اسلام نے سارے بت توڑ دیے ہیں، تم دوبارہ سے ان کو اپنے سامنے رکھ کر کے اسلام کی حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہو۔ اب تو تم کلمہ اسلام کے تحت آ چکے ہو، پرانی جنگ اب تم نہیں لڑ سکتے۔ چنانچہ وہ جنگ سے وہ باز آئے اور یہود کی چال جو ہے وہ اس طرح سے ناکام ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر لعنت کر دی گئی، ہم نے ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور نفرت ڈال دی۔ چنانچہ ہمیشہ سے یہود و نصارہ آپس میں لڑتے رہے، ان میں سے جب بھی ایک قوم دوسری کے ساتھ طاقت میں آئی ہے تو اس نے دوسرے کو ذلیل و رسوا کیا، جو کرسچنز نے جیوز کے ساتھ کیا ہے۔ صرف پچھلے 100 سال اس سے قبل کی ہسٹری آپ دیکھ لیں، ہمیشہ سے یہی رہا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے کوئی 100 سال سے، چند دہائیوں سے جو یہود و نصارہ کی آپس میں دوستی، اسرائیل کو قائم کرنے والے عیسائی ممالک، وہی ان کے پشت پناہ ہیں، وہی ان کے سپورٹر ہیں، وہی ان کے محافظ ہیں۔ تو قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ان کے درمیان دشمنی ہے، اور اب تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ حسن اکرام رحمہ اللہ نے اس کے متعدد جواب دیے، اس میں سے ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی گئی۔ قیامت تک کا کہا ہے، اور قیامت سمجھے کہ شروع ہو چکی ہے جب سے اسرائیل کا قیام ہوا ہے۔ یہود و نصارہ آپس میں باہمی معاہدوں کے بعد مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کے طور پر اکٹھے ہو گئے۔ قیامت کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ایک قیامت کی علامت ہے، اس کے بعد جو قیامت کی علامتیں حضور نے بتائی اپنی امت کے لیے وہ ساری پوری ہو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کے درمیان دشمنی قیامت تک کے لیے تھی، سمجھے کہ اب قیامت کا آغاز ہو گیا جب ان کے درمیان آپس میں انہوں نے جو مذہب کی بنیاد پر دشمنی تھی وہ اب انہوں نے ترک کر دی، بلکہ مذہبی لوگوں کو، چاہے وہ خاص یہودیوں میں سے ہوں چاہے نصارہ میں سے، اس کو انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دیا۔ اب صرف نام کے یہودی اور عیسائی باقی ہیں، اصل میں وہ پریکٹیکلی دہری ہے، وہ جو ہے وہ ایتھیسٹ ہے، خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کی آبادیوں کی آبادیاں، ملک کے ملک، صرف اور صرف بظاہر وہ کرسچن یا جیوز شمار ہوتے، اصل میں وہ اپنے مذہب سے باغی ہو چکے۔ انہوں نے دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ مذہب اس وقت صرف انسانیت ہے، گلوبل ریلیجن۔ اخلاقی پہلو تو اس کا ٹھیک ہے کہ انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے حقوق کا خیال رکھے، جہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن انسانیت کو بطور مذہب متعارف کروانا اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں۔ وہی مذہب وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ انسانیت مذہب کا کیا مطلب ہے کہ انسان تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا، کیا اس کو مذہب مان لیں گے؟ انسان تو اپنی مرضی کے مطابق چلے گا، اپنے مفاد کے مطابق چلے گا، کیا اس کو مذہب مان لیں گے؟ انسانیت مذہب نہیں، مذہب وہی ہے جو کہ اللہ کی ذات کی طرف سے آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان ہم نے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ دشمنی اور نفرت جو ہے وہ ہم نے ان کے درمیان ڈال دی۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی یہ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان جنگ کی آگ، اس کا الاؤ روشن کریں گے، آگ جلائیں گے، اطفأ اللہ، اللہ اس کو بجھا دے، اللہ مدد فرمائیں گے۔ جب تک مسلمان مومن بن کر کے رہیں گے اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی۔
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں. گویا کہ یہود کو دنیا کے اندر جہاں پر بھی فساد برپا ہو رہے ہیں، قرآن مجید ان کو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ یہ لوگ فساد برپا کرنے میں برابر کے شریک ہیں. جو ہٹلر نے جو یہودیوں کا قتل کیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں کو قتل کیا تھا، کچھ کو جو چھوڑا تھا تو اس نے اس کی وجہ یہی بتائی تھی کہ میں کچھ کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کو قتل کیوں کیا، کیونکہ یہ فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ آگ کو جلاتے ہیں لوگوں کے درمیان جنگ کی، اطفأ اللہ، تو اللہ مسلمانوں کی باہمی آگ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بجھاتے رہیں گے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. گویا کہ زمین کے اندر جو فساد ہے اس کی سب سے بڑی شکل احکام الہیہ کو توڑنا ہے. اللہ کے احکام سے جو بغاوت ہے، سب سے بڑا فساد یہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگوں کے مال و جان کے لیے خطرہ بننا، لوگوں کی عزتوں کے لیے خطرہ بننا شاید یہ فساد ہے، یہ بھی فساد ہے. لیکن فساد کی سب سے بڑی جو شکل ہے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. لوگ بغاوت پہ اترے، اللہ کے احکام کی سریعام خلاف ورزی شروع کر دیں. واللہ لا يحب المفسدین. فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتی. یہود جس طرح سے فساد پھیلاتے رہے، مسلمانوں کی نفرت اور دشمنی ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی. خیبر کی فتح کے بعد یہود نے حضور پاک علیہ السلام کو کھانے میں ملا کر کے زہر دیا. ایک عورت تھی، اس نے دعوت کی حضور کی، حضور پاک علیہ السلام نے کبھی کسی کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں. انہوں نے اس کے کھانے کے اندر جو ہے وہ زہر ملایا. وہ زہر ملایا، حضور پاک علیہ السلام کو اس کا علم ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب یہودیوں کو اکٹھا کر لیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے زہر ملایا؟ انہوں نے اقرار کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے زہر کیوں ملایا؟ آگے سے وہ لوجک یہ دینے لگے کہ ہم نے زہر اس لیے ملایا کہ اگر جو ہے وہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو زہر سے مر جائیں تو بہتر ہی ہے، لیکن اگر سچے نبی ہیں تو زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا. دونوں صورتوں میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. لوجک دی انہوں نے. بخاری شریف کے اندر جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے کتاب الطب کے اندر. تو زہر دینے سے بھی یہ لوگ باز نہیں آئے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اور اگر بے شک اہل کتاب اگر یہ ایمان لے آتے یعنی اللہ کے آخری نبی کو مان لیتے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام تسلیم کر لیتے، صحیح مومن بن جاتے، واتقوا ڈر جاتے، تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم تو ہم ان سے ان کے گناہوں کو مٹا دیتے، جو پیچھے ہو چکا وہ ہو چکا. ولا ادخلناہم جنات النعیم اور ہم ان کو داخل کرتے نعمتوں والے باغات کے اندر. ولو انہم اقاموا التوراۃ اور اگر بے شک یہ لوگ تورات کو قائم کرتے، والانجیل انجیل پر عمل کرتے، وما انزل الیہم من ربہم اور اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیے گئے یعنی قرآن مجید، یعنی اللہ کے سب کتابوں کلاموں پر یہ لوگ یقین رکھتے، لأکلوا من فوقہم ان کو اس بخل کا یا اللہ کی طرف شکایت کی ان کو ضرورت نہ پڑتی. یہ لوگ من فوقہم اپنے اوپر سے بھی کھاتے، ومن تحتہم ارجلہم اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. یعنی ان کے اوپر اللہ خزانوں کے خزانے کھولتا اگر یہ اللہ کے کلام کے ساتھ کھڑے ہو جائے. بظاہر یہ خطاب اہل کتاب سے چونکہ تذکرہ اہل کتاب کا چلا رہا ہے، اصل میں یہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے کہ معاشی خوشحالی ہو اور اسی طرح سے جو ہے وہ اسٹیبلٹی ہو. یہ اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرنے کے ساتھ ہی ان کو ملے گی. اللہ کے احکام کی بغاوت کرنے کے ساتھ دنیا کی چند روزہ ان کو کوئی خوشحالی تو مل سکتی ہے، لیکن بالآخر اللہ کا عذاب ان کو دنیا میں پکڑ کر کے اللہ رہے گا. جس طرح قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر آتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو فتح کر لیا، سب کچھ حاصل کر لیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً تو اللہ ان کو اچانک پکڑتے. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ اعراف کے آیت نمبر 96 کے اندر، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر یہ بستی کے لوگ اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اللہ رب العزت ان پر زمین و آسمان کی برکتیں اور اس کے خزانے ان کے اوپر جو ہیں وہ کھول دیں گے. اللہ پاکیزہ زندگی کا اللہ کا وعدہ ہے عمل صالح کے ساتھ.
اسی طرح سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک حد زمین کے اوپر جب قائم ہوتی ہے اللہ کی حد، تو یہ 40 روزہ رحمت کی اور برکتوں والی جو بارش ہوتی ہے اس کے برابر اللہ رب العزت زمین کے اوپر رحمت اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اللہ کی حدود کو کتنا قائم کیا، ہم نے تو عملی طور پر حدود و قصاص کو معطل کیا ہو۔ فرمایا کہ ابر رحمت زمین کا پھل دینا، سبزہ، میوے، زمین و آسمان کی برکات، آفات کا دور ہونا، فراخی رزق، یہ سارے کے سارے مشروط ہے اللہ کی حدود کو، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے ساتھ۔ فرمایا کہ لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں، ہاں البتہ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ معتدل مزاج ہیں۔ قرآن مجید چونکہ اعتدال اور عدل والی کتاب ہے، اس لیے یہود و نصارہ کی برائیاں بیان کرنے کے باوجود ان کی جو اچھائی ہے قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا۔ جس مقام پر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے وہاں پر آپ کو ان کی اچھائی بھی ملے گی۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، وہاں پر اللہ نے فرما دیا لیسوا سوا، وہ سارے برابر نہیں ہیں۔ منہم امۃ قائمۃ یتلون آیات، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں۔ اس طرح سے سورہ مائدہ میں بھی اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ مودت اور محبت میں جو ہے وہ اہل ایمان کے زیادہ قریب ہیں۔ نصارہ کی تعریف کی ہے، جہاں پر پھر تعریف کی کہ ان سے معتدل لوگ بھی ہیں، بات کو سننے والے لوگ بھی ہیں، کلام کو تسلیم کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ 7ویں پارے کے شروع میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، ان میں سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے رسول سے کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں کہ اللہ کا کلام ہے کیسا شاندار ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، یہاں پر پھر اکثریت کی نفرت، اکثریت کی مخالفت کی ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے اکثر جو ہیں سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، برا ہے وہ جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔